اگر آخرت کا سودا بن دیکھے نہ ہوتا تو کیا دنیا کا کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا؟ اللہ اگر جنت سے پردے کو ہٹا دے تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے؟ اللہ اگر جہنم کے پردے کو ہٹا دے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرے، اللہ کے احکام سے اعراض کرے؟ نہیں میرے بھائیوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت دیکھنے کے بعد جنت کی طلب میں اپنے آپ کو کھپا نہ دے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کو دیکھنے کے بعد اس سے بچانے کے لیے اپنی جان کو کھپا نہ دے۔ لیکن اے مسلمانوں، جتنا یقین ہمیں دیکھ کر ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہم بن دیکھے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، حضور کا فرمان سچا ہے، حضور کا پیغام سچا ہے۔ دیکھی ہوئی باتیں تو غلط ہو سکتی ہے، آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، کانوں سے سنی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کبھی نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے۔ اور ایمان نامی اسی چیز کا ہے کہ بن دیکھے خبر رسول کو یقین کر لیا جائے اور تصدیق کر لیا جائے، بلا مشاہدہ کی جو حضور نے ہم سے بیان کیا، جو حضور نے ہم سے فرمایا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا انعام ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف بن دیکھے ہو، اللہ کی محبت و عظمت بن دیکھے ہو، دیکھنے کے بعد تو دنیا کا ہر کس و ناکس وہ اللہ پر فدا ہو جائے گا، اللہ پر عاشق ہو جائے گا، اللہ کی فرما برداری پر آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ معاملہ بن دیکھے ہے۔ کون ایسا ہے جو اللہ کو دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد اس کی جرأت، اس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے، ایمانی دولت سے نوازا ہے، ایمانی طاقت و قوت سے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور پوری مستعدی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی، اپنی منزل اور اپنی کامیابی آخرت بنانی، کہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا لہو و لعب ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور تمہارا اصلی ٹھکانہ، تمہارا اصلی گھر، تمہاری اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے کہ ہماری اصل زندگی وہ آخرت ہے، ہماری زندگی کا اصلی ٹھکانہ اور ہماری اصلی کامیابی وہ آخرت ہے۔
لیکن دنیاوی مشاغل نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا۔ دنیاوی مشاغل نے ہمیں آخرت کے اعتبار سے کمزور بنا دیا ہے، ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اسی غفلت سے ہمیں نکلنا ہے، انہی غفلتوں سے نکل کر آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اور اس اعتبار سے کرنی ہے کہ جنت ہم دیکھ لیں تب بھی ہمارے اعمال پر کوئی فرق نہ آئے، جہنم ہم دیکھ لیں تب بھی ہمارے خوف میں کوئی فرق نہ آئے، ہمارے ڈر میں کوئی فرق نہ آئے۔ جیسے ہم بن دیکھے ڈرتے ہیں ویسے دیکھ کر بھی ڈریں، اور یہی اصل ایمان ہے۔ آؤ میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہارون رشید سے کون نا واقف ہے؟ ہارون رشید ایک دفعہ اپنے محل سے نکلتا ہے۔ بادشاہوں کے محل، امیروں کے محل دریاؤں اور تالابوں اور سمندروں کے کنارے ہوا کرتے تھے۔ ہارون رشید ایک دن تفریح کے لیے دریا کنارے نکلتا ہے، پیچھے پیچھے حضرت زبیدہ ہیں۔ وہ حضرت زبیدہ جو ایک مثال ان امیر عورتوں کے لیے جو دولت پا کر اللہ کو بھول چکی ہیں، جو دولت پا کر اللہ کے فرامین کو بھول چکی ہے، جو دولت پا کر اللہ کے قرآن کو بھول چکی ہے، کہ وہ ہارون رشید جو جب لشکروں میں نکلتا، سفر میں نکلتا، جس کے ساتھ 10 ہزار گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہی ہارون رشید کی بیوی اس کی نیکی آپ دیکھیے۔ علماء نے بیان کیا ایک دفعہ یہ بناؤ سنگار کر رہی تھی، انہوں نے آئینے میں دیکھا کہ میرا خادم برآمدے سے گزر رہا ہے، اور یہ اپنے بالوں کو جھاڑ لی تھی، ان کا سر کھلا ہوا تھا۔ فوراً ایک خادمہ کو بھیجا، جا کر پوچھ کے آؤ اس کی نگاہ میرے بالوں پر تو نہیں پڑی۔ خادمہ جاتی ہے، اس خادم نے کہا تھوڑی سی جھلک ان کے بالوں پر پڑ گئی۔ حضرت زبیدہ کینچی اٹھاتی ہے اور جو بال کھلے ہوئے تھے انہیں کاٹ دیتی ہے، اور کہتی ہیں جن بالوں پر غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے وہ زبیدہ کے سر پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہ زبیدہ ہے جو بادشاہ کے محل میں رہ کر بھی اتنی غیور ہیں، اتنی غیرت مند ہیں، اتنی باحیا اور پاکیزہ ہیں۔ آج ان کے لیے عبرت کا مقام اور سوچنے کا مقام ہے، جنہیں اللہ نے ذرا سنبھال دیا تو بے حیا اور بے شرم بن جاتی ہے۔ یہی وہ حضرت زبیدہ جس قرآن سے ہم غافل ہیں، جس قرآن کے پڑھنے کا رمضان میں بھی اب مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی حضرت زبیدہ، ان کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ میرا گھر، میرا محل قرآن کی آواز سے ایک لمحے کے لیے بھی بند نہ ہو۔ حضرت زبیدہ نے 300 عورتوں کو اجرت دے کر قرآن پڑھنے کے لیے رکھا تھا۔ 150 عورتیں دن میں قرآن کی تلاوت کرتی اور 150 عورتیں رات میں قرآن کی تلاوت کرتی۔ 24 گھنٹے ان کے محل میں قرآن کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ خیر، ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ، ہارون رشید آگے آگے، حضرت زبیدہ پیچھے پیچھے۔ ہارون رشید کچھ دور چلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول جو اس زمانے کے مجذوب تھے، عاشق خدا تھے، جو اس زمانے کے عاشق تھے، لیکن لوگ انہیں مجذوب اور دیوانہ کہہ کر ستایا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول کو دیکھا، وہ ریت پر بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے، ریت کے چھوٹے چھوٹے مکانات بنا رہے۔ حضرت ہارون نے پوچھا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا میں یہ چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہا ہوں، جو ان مکان کو خرید لے گا میں اسے اللہ سے جنت میں محل دلواؤں گا۔ ہارون رشید ہنسے اور آگے چل دیے۔
ہارون رشید نے پوچھا اس محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا 1 دینار۔ حضرت ہارون اس کی قیمت سن کر آگے بڑھے، کہا 1 دینار میں کئی جنت ملا کرتی ہے؟ حضرت زبیدہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، انہوں نے بھی دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے فرمایا میں ان مکانات کو فروخت کر رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں، جو ان مکانوں کو خریدے گا میں اسے جنت میں اللہ سے محل دلواؤں گا۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا بہت سے بکھرے بال والے، بہت سے پراگندہ بال والے، بہت سے پھٹے پرانے کپڑے والے، بہت سے بکھرے بال والے، جب وہ اللہ کا واسطہ دے کر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑوں سے ان کی حیثیت کا اندازہ مت لگاؤ، ان کے بکھرے بال سے ان کی حیثیت کا اندازہ مت لگاؤ، ان کے مقام کا اندازہ مت لگاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کا واسطہ دے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ حضرت زبیدہ نے پوچھا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا 1 دینار۔ حضرت زبیدہ نے 1 دینار دیے اور مکان لیا، آگے لے جا کر پھینک دیا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ حضرت زبیدہ نے سوچا یہ اللہ کا ولی ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو 1 دینار میں ہمارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ جب رات ہوئی ہارون رشید اپنے بستر پر سوئے اور انہیں جنت کا نظارہ دکھائی دینے لگا کہ میں جنت کی تفریح کر رہا ہوں، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ ٹہلتے 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 ایک ایسے محل کے پاس پہنچے جہاں حضرت زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید اس میں داخل ہونا چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن جنت کے داروغے نے انہیں روک دیا، جنت کے داروغے نے انہیں منع کر دیا۔ ہارون رشید نے کہا یہ میری بیوی کا محل ہے، مجھے جانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ جنت کے داروغے نے کہا یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے کہ اگر بیوی جنت میں ہے تو شوہر جہنم میں ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے اگر شوہر جنت میں ہے تو بیوی جہنم میں ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے نبی جنت میں ہے اور نبی کی بیوی جہنم میں ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے نبی جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے فرعون جہنم میں ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں ہے۔ یہاں کا معاملہ دوسرا ہے، ماں جنت میں جا رہی ہے، بیٹی جہنم میں جا رہی ہے، ماں جہنم میں جا رہی ہے، بیٹی جنت میں جا رہی ہے، باپ جہنم میں جا رہا ہے، بیٹا جنت میں جا رہا ہے۔ یہاں کا معاملہ دنیا کا نہیں ہے، یہاں دنیا کا دستور اور دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ ہارون رشید نے زبردستی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی، جنت کے داروغے نے ڈھکیلا اور جیسے ہی دھکا دیا ہارون رشید کی آنکھ کھل جاتی۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ ہارون رشید بے چینی اور بے قراری میں رات گزارتے ہیں، پھر اسی طرح شام کا وقت ہوتا ہے کسی طرح پھر وہ تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھا پھر حضرت بہلول چھوٹے چھوٹے مکانات اور گھروں دے بنا رہے۔ حضرت بہلول سے پوچھا حضرت مکان فروخت کرو گے؟ حضرت بہلول نے فرمایا ہاں مکان فروخت کروں گا۔ ہارون رشید نے پوچھا قیمت کیا لوگے؟ تو میرے بھائیوں
کل انہوں نے کیا قیمت بتائی تھی اور آج کیا بتاتے ہیں؟ کل کہا 1 دینار، لیکن آج قیمت کا اندازہ لگائیے، آج قیمت کا اندازہ لگائیے وہ کیا بتاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہے ہارون آج اس کی قیمت پوری دنیا ہے۔ کل 1 دینار مانگا تھا، آج پوری دنیا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ہارون نے کہا کل تو 1 دینار اور آج پوری دنیا، میں تو آدھی دنیا کا بھی مالک نہیں ہوں، آپ پوری دنیا مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا ہارون رشید کل تم نے جنت کا نظارہ دیکھا نہیں تھا اور آج جنت کا دیدار کر کے آئے ہو، اور جنت کا سودا بن دیکھے ہوتا ہے، دیکھ کر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں آج جب اللہ 1 دینار کے صدقہ کرنے سے، 1 روپے کے صدقہ کر دینے سے آج ہمارا اللہ ہمیں جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا 1 ٹکڑا ہی کی نہ ہو۔ آج وہ رب جو 1 کھجور کے ٹکڑے پر جہنم سے ہمیں بری کر دیتا ہے، آج انسان اس چیز کو مشکل سمجھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کی جان پر دباؤ اور بوجھ پڑتا ہے۔ لیکن یہ انسان جب کل قیامت کا میدان ہوگا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا۔ جب انسان کل قیامت کا میدان ہوگا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یود المجرم لو یفتدی، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کبھی اپنی اولاد کو پیش کرے گا، کبھی اپنی بیوی کو پیش کرے گا، کبھی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا۔ اے اللہ یہ میری اولاد ہے انہیں لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ یہ میری بیوی ہے انہیں لے لے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم ومن فی الارض جميعا، پوری دنیا اللہ اسے دے دے اور دنیا کی ساری چیز اسے دے دے، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اسے پیش کر دے۔ آج جو اللہ کہہ رہا ہے 1 روپے خرچ کر دو میں تمہیں جہنم سے بری کر دوں، آج انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا یقین فسفسا ہوتا ہے، اس کا یقین کمزور ہوتا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور جب کل قیامت کا میدان ہوگا پوری دنیا اپنی جان کی حفاظت کے لیے دے دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج سودا بن دیکھے ہیں اور 1 روپے پر جنت مل رہی ہے، 1 دینار کے خرچ کرنے پر جنت مل رہی ہے، اور کل ایسا منظر ہوگا جہاں پوری دنیا کو خرچ کرنے پر بھی پتہ نہیں اللہ جان بخش دے نہ بخش دے، اور وہاں پیش کرنے کو ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ وہ تو فرمایا اگر دے دیا جائے پیش کرنے کو تو وہ پیش کر دے، اللہ پوری دنیا لے لے۔ آج اللہ کے حبیب نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ، جو 1 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اللہ جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ آج اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے فضول سمجھ میں آتا ہے، الحمدللہ کہتے ہوئے فضول سمجھ میں آتا ہے، وہاں کھجور کا 1 درخت لگ رہا ہے
اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها، فرمایا جنت میں ایک ایک درختوں کا حال یہ ہوگا، ایک تیز رفتار سواری اس کے سائے میں چلتی رہے، اس کے سائے میں چلتی رہے، نہ کہیں بریکر ہے، نہ کہیں ٹول پلازا ہے، نہ کہیں ٹرافک ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، وہ تیز رفتار سواری 100 سال تک چلتی رہے، 100 سال تک چلتی رہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ 100 سال چلنے کے بعد اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ درخت اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے پر عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یقین کی کمزوری کی بنیاد پر ان اعمال کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ نمازیں پڑھو جنت واجب، نمازیں پڑھو جنت تو جہنم تم پر حرام، زکوٰۃ دو جنت تم پر واجب، جہنم تم پر حرام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جنت تم پر واجب، جہنم تم پر حرام۔ آج اللہ نے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بتائے، ان اعمال کو کرو تم پر جنت واجب، جہنم حرام۔ لیکن نہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نہ جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے، اس لیے نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ اور جب جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اس وقت ہمارے پاس اعمال کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، آج اعمال کا وقت ہے، آج اعمال کر کے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس دن سے زیادہ یقین رکھو جب ہماری آنکھوں کے سامنے جنت ہوگی، جب ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم ہوگی، جب ہمارے سامنے ہمارا رب ہوگا، اس دن سے زیادہ آج ہمیں یقین ہونا چاہیے میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، جو کہتا ہے وہ حق ہے، اور اس حق کے لیے ہم اپنے آپ کو مٹا سکتے ہیں اور قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔